باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا صدق اللہ العلی العظیم۔ یقیناً اللہ کے بہترین نام ہیں، اللہ کے عمدہ، اچھے، بہترین، بالاتر، حسین، جنہیں خود قرآن نے اسماء حسنہ کے نام سے یاد کیا ہے، اور جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہیں، مناسب ہیں، لہذا ہمیں یہ حکم دیا گیا فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ان ناموں سے اسے پکارو۔ آج ابتدائی طور پر ایک انتہائی ضروری بات اپنے دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے پکارنا دعا مانگتے وقت، تقاضا کرتے وقت، مطالبہ کرتے وقت، اپنی باتوں کو اس کے سامنے رکھتے وقت کیوں ضروری ہے، اور اس بات میں کیا ضروری ہے کہ جب بھی دعا کی جائے ان ناموں کے حوالے سے کی جائے، یا ان میں سے کون سا نام ایسا ہے جسے دعا کرتے وقت اختیار کیا جائے۔ دیکھیے، عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہم عربی زبان میں دعا مانگتے ہیں، بلکہ اگر بہت دیانتداری سے بات کہی جائے تو ہم دعا پڑھتے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ دعا پڑھی جانے والی چیز کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے والی چیز کا نام ہے۔ دعا کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، مطالبہ یا تقاضا کیا جاتا ہے، خواہش کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے۔ کبھی طلب لکھ کر پڑھی نہیں جاتی ہے، کبھی مطالبہ لکھ کر عام حالات میں پڑھا نہیں جاتا ہے، اور پڑھا اگر جاتا ہے تو وہاں پر جہاں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سامنے موجود نہ ہو۔ ہم عام طور سے ارباب سیاست سے، اپنے پولیٹیشنز سے مطالبہ کرتے ہیں، تو یہاں ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم تحریری طور پر اپنا یہ مطالبہ لکھ کر اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، یا پڑھ کے کبھی کبھی سنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے روبرو نہیں ہے، اور اگر روبرو ہے تو اس کا حافظہ اتنا پکا، اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ ہماری باتوں کو یا سب کی باتوں کو یاد رکھ سکیں۔ لہذا ہم نے اسے تحریری طور پر لکھ کر دے دیا کہ جب بھی اسے موقع ہوگا وہ پڑھے گا، یا اس کا سیکریٹریز وغیرہ پڑھیں گے اور ہمارے مطالبے کو پورا کریں گے۔ لیکن وہ ذات جو حافظ ہے، جو محافظ ہے، جو خالق عقل ہے، جو فکر و تدبر کا پیدا کرنے والی ہے، جس نے یادداشتوں کو بنایا ہے، اس کے یہاں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ باتوں کو فراموش کر دے گا، بھول جائے گا یا بھلا دے گا۔ تو پھر ہم اس سے لکھ کر اپنی دعا کو کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں پڑھیں؟ یہاں یہ بات یا یہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں نہ بیٹھنے پائے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ میں منع کر رہا ہوں کہ وہ جو دعائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یا ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین سے نقل ہوئی ہیں انہیں انسان نظر انداز کر دے اور انہیں نہ پڑھے. یقیناً پڑھے، بالکل پڑھے، اور جس وقت پر یا جو وہ دعائیں بتائی گئی ہیں انہیں اس وقت ورد کرے، انہیں اس وقت دہرائے. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھ رہا ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ ایک امام سے ایک دعا نقل ہوئی ہے. کتاب میں دیکھا کہ مثلا تیسرے امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھی ہے یا یہ دعا مانگی ہے، یہ مطالبہ رکھا ہے اللہ سے. ہم نے دیکھا کہ ایک امام سے نقل ہوئی ہے یہ دعا، لہٰذا ہم نے ہی پڑھنا شروع کر دیا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دعا میں اللہ سے امام نے کیا مطالبہ کیا ہے. دراصل ہمیں اللہ سے مطالبہ یہ کرنا ہے کہ مثلا میری شادی کو کئی سال ہو گئے، میرے یہاں اللہ نے نعمت اولاد عنایت نہیں کی ہے. میرے دل میں خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں نعمت اولاد سے نواز دے. ہم نے کتاب میں ایک امام کے ذریعے سے نقل دعا دیکھی اور ہم نے پڑھنا شروع کر دی، جبکہ حقیقت حال یہ ہے، مثال کے طور پر حقیقت حال یہ ہے کہ امام نے اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں اس آرزو، اس خواہش سے پیش کیا تھا کہ امام اس دعا میں اللہ سے یہ چاہتے تھے یا مطالبہ کر رہے تھے کہ جب تو ہمیں قیامت کے دن اٹھانا تو کامیاب لوگوں میں اٹھانا، جب ہمیں قیامت کے دن اٹھانا تو ناکاموں کے ساتھ قرار نہ دینا، ان لوگوں کے ساتھ قرار دینا جو تیری بارگاہ کے مقرب ہوں گے، جو تیری بارگاہ میں معزز ہوں گے، جو تیری بارگاہ میں نزدیکی اور پہنچے ہوئے لوگ ہوں گے، جنہیں تو نے حق شفاعت دیا ہوگا، جنہیں تو نے بخش دیا ہوگا، جنہیں تو نے معاف کر دیا ہوگا، جنہیں تو نے درجات نورانی پر فائز کیا ہوگا. یہ اللہ سے امام مطالبہ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ امام کی دعا ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یقینی طور پر آخرت کی کامیابی چاہیے، مگر اس وقت جب میں مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہوں تو ہمیں اللہ سے اولاد چاہیے. اب دونوں باتوں میں ٹکراؤ اور تضاد کیسا ہو رہا ہے کہ دل و دماغ میں ایک دوسرا خیال ہے، زبان پر الفاظ دوسری بات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں ان الفاظ کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا ہے جو الفاظ دعا کے طور پر عربی میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹکراؤ صرف اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں خیال اولاد کا، ہماری زبان پر تقاضا آخرت کی مغفرت کا. کہنے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر مزاحاً اس بات کو کوئی آدمی کہے کہ اللہ بھی اگر عام انسانوں جیسا ہوتا تو کیا سوچتا اور کیا سمجھتا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے جاننے والا ہے، وہ تو دماغوں کے، ضمیر کے اندر پوشیدہ رازوں کا بھی جاننے والا ہے. وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں، اس مانگنے والے کے دل میں خواہش اولاد ہے اور زبان سے مانگ رہا ہے ایک دوسری چیز. یہ بالکل ویسا ہی ہو جائے کہ جیسے ہم کسی دفتر میں دفتر کے مالک یا اس کے مینیجر کے پاس ایک درخواست لے کے جائیں اور درخواست میں یہ لکھیں کہ مثلا ہم جاب لیس ہیں، میرے پاس نوکری نہیں ہے، مجھے آپ اپنی نوکری پر رکھ لیجئے. اور میں جانے کے بعد اس سے یہ کہوں کہ صاحب میرا لڑکا بیمار ہے اور میرے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے، لہٰذا آپ کچھ پیسے دے دیجئے. میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس علاج کا اپنے بیٹے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ دے دیجئے. اس نے یہ سمجھا کہ شاید اس درخواست میں بھی یہی لکھا ہوگا. جب اس نے درخواست پڑھی تو دیکھا کہ اس میں تو جاب کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے. اب وہ بیک وقت دو باتوں کے ٹکراؤ سے کیا نتیجہ نکالے گا کہ اس وقت انہیں نوکری پر رکھنا ہے یا اس وقت انہیں کچھ مالی اعانت کرنا ہے ان کی، تاکہ ان کے اولاد، ان کے بیٹے کا علاج ہو جائے. یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے نقل ہونے والی یا ائمہ معصومین سے نقل ہونے والی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، لیکن ان کے معانی پر غور نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مطالبہ، یہ دعا اللہ سے کب کیا، کس چیز کا مطالبہ کیا ہے. کیا ہی بہتر ہو اگر ان دعاؤں کے ترجموں کو، ان دعاؤں کی تفسیروں کو، ان دعاؤں کی شرحوں کو انسان پیش نظر رکھ کے
ان دعاؤں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جائے. یقیناً اگر ہماری عام دعا ہمارے لفظوں میں اس کی بارگاہ میں دیر میں قبول ہونے والی ہوں گی تو ان الفاظ کے، ان جملوں کے، ان دعا کے کلمات کے سہارے سے یہ دعائیں جلدی قبول ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان مبارک زبانوں سے، ان مبارک ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں رد کر دے لیکن ان دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بخشش سے قابل نہ سمجھے لیکن چونکہ ہماری زبان پر وہ لفظیں ہیں جو اس کی نظر میں قابل قدر ہیں تو وہ لفظوں کے احترام میں ہماری اس بات کو یقیناً قبول کر لے گا. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ہم سے سمجھیں بھی کہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. شاید اسی لیے اللہ نے خود قرآن میں حکم دیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے کیا ہی بہترین نام ہیں، لہذا جب اسے پکارو تو خود اسے اس کے نام سے پکارو. اور اس نام سے پکارنے میں بھی اس کی شان اور اپنے مطالبے کی مناسبت سے جو اس کا نام ہے اسے پکارو. اور انہی ناموں میں سے ایک بہترین نام المصور. المصور، میم صاد واو را، مصور. مصور کے معنی کیا ہے؟ عام طور سے اگر آپ فوٹو اسٹوڈیو کی طرف سے کبھی گزریں اور وہاں اردو میں اگر بورڈ لگا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ تصویر لکھا ہوتا ہے اور فوٹو کھینچنے والے کو مصور کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ تصویر لینے والا یہ مجازی مصور ہے، یہ ایک کیمرے یا ایک مشین یا ایک آلے کے ذریعے سے وہ انسان جو اس کے یہاں جاتا ہے اس کی تصویر نہیں بناتا ہے، اس کا عکس رکھ دیتا ہے. جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینے کے اندر بھی ہم ہی دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ ہم آئینے کے باہر ہوتے ہیں. ہمارا جسم پورا کا پورا آئینے کے باہر ہوتا ہے مگر ہم نظر آتے ہیں آئینے کے اندر. آئینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آئینے کے اندر صرف ہمارا عکس ہوتا ہے، صرف ہماری ریفلیکشن ہوتا ہے، صرف ہمارے جسم کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی لیے اسے مصور کہا جاتا ہے. مگر یہ مجازی، یہ لفظی مصور ہے. اصل مصور ذات سبحانہ و تعالی ہے کہ جو خود ارشاد فرما رہا ہے. قرآن میں اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جو تمہاری تصویروں کو تمہاری ماؤں کے شکم میں متصور کرتا ہے، بناتا ہے. کون سمجھ سکتا ہے کہ یہ تصویر کشی اور اس کی شان کیا ہے؟ ایک بچہ جو ابتدائی مرحلے پر ہے اپنی تخلیق کے، اس جگہ پر نہ جہاں کوئی جا سکتا ہے، نہ فکریں پہنچ سکتی ہیں، نہ ہمیں وہاں تک رسائی رکھتے ہیں، وہاں بھی اللہ جس طرح سے چاہتا ہے انسان کی تصویر ڈھال دیتا ہے. یہاں عکس نہیں اتارا جا رہا ہے، یہاں در حقیقت حقیقی معنی میں نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں. یہاں اصلی معنی میں تصویر بنائی جا رہی ہے، تصویر اتاری نہیں جا رہی، یہاں تصویر خلق کی جا رہی ہے، یہاں تصویر کشی کی جا رہی ہے، اصل حقیقی تصویر بنائی جا رہی ہے. اسی لیے اس کو مصور کہا گیا. اے تصویروں کے بنانے، اے شکلوں کے دینے والے، کائنات کی ہر شے کو شکل دینے والا ہوا. اور اس کی یہ تصویر کشی یا اس کا یہ مصور ہونا انتہائی کمال کا مصور ہونا ہے. یعنی اس کی ذات میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں ان میں ایک یہ بہترین کمال ہے کہ کائنات میں آج تک نہ جانے کتنے ارب خرب انسان پیدا ہو چکے ہیں، لیکن دنیا کے کوئی دو انسان آج تک ایسے نہ نظر آئے کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ایک طرح کے ہوں. جبکہ دنیا کی کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان نے بنایا ہو اور متعدد چیزوں کی شکلیں ایک طرح کی نہ ہوں. آپ گاڑیوں کو دیکھ لیں، آپ سواریوں کو دیکھ لیں، آپ مصنوعات کو دیکھ لیں. جیسے ہی ہم نے گاڑی دیکھا ہم نے بتا دیا کہ ہاں یہ اس سن کا ماڈل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پورے سال میں کمپنی
جتنی بھی کاریں بناتی ہیں سب ایک ہی شکل کی بنتی ہیں. فرق کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ صرف رنگ کے ذریعے سے فرق پیدا کر. لائٹیں ویسے ہی ہیں، اسٹیئرنگ ویسی ہے، سیٹ ویسی ہے، سب کچھ ایک طرح کا. ایک وہ تصویر بنانے والے، ایک خالق حقیقی تصویر بنانے والا کہ کائنات کا ہر انسان اپنی شکل کا خود ہے، اپنی مثال آپ ہے، اپنا جواب خود ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے بالکل برابر. ذرا سا مل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے وہ فلاں صاحب تو ان سے بہت ملتے ہیں. کیا ہے؟ ان کی آنکھیں اور فلاں کی آنکھیں ایک طرح کی، ان کے مسکرانے کا طریقہ فلاں کے مسکرانے کا انداز ایک ہے، ان کے عارض و فلاں کے رخسار ایک طرح کے ہیں، ان کا جسم فلاں کا جسم بہت ملتا جلتا ہے. اگرچہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہتا ہے. دنیا میں جو بہت زیادہ ملنے والے انسان ہیں ان دونوں میں بھی یقینی طور پر فرق، اور یہ اللہ کی تصویر کشی کا کمال ہے. اسی لیے اس نام کو بہت اہمیت دی گئی ہے. احادیث میں، روایات میں یہ کہا گیا کہ یہ 3 نام یا خالق یا باری اور یا مصور، بڑی اہمیت ہے ان 3 ناموں کی. یہاں تک روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کو خواہش اولاد ہے اور اس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 دن تک روزہ رکھے، اور افطار کے وقت جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو ان تینوں ناموں کو 21 مرتبہ پڑھے، انہیں اپنی زبان سے انتہائی خلوص کے ساتھ دہرائے. یا خالقو یا خالقو یا خالقو 21 مرتبہ، یا باریو یا باریو 21 مرتبہ، اور یا مصورو، اے شکم مادر میں تصویر بنانے والے، اے شکم مادر میں خلقت کرنے والے، تخلیق دینے والے، 21 مرتبہ دہرائے اور اسے پانی پر پھونکے اور اسی پانی کو تناول کر لے، اسی سے اپنا روزہ افطار کر لے. انشاءاللہ اللہ اپنے ان ناموں کی برکت سے اسے نعمت اولاد سے یقیناً نوازے گا. یا مصور. اور اس کے بعد اللہ کے اسماء الحسنی میں ایک بہترین نام القہار. القہار. اللہ کے ناموں کو علماء عرفان نے 2 قسموں پر تقسیم کیا ہے. کبھی اگر موقع رہا تو اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بعض ناموں کو جمالی کہا گیا ہے، بعض کو جلالی کہا گیا ہے. بعض وہ ہیں جن سے اللہ کا کرم، اللہ کی عنایتیں، اللہ کا لطف جھلکتا ہے، اور بعض سے اللہ کا قہر، اللہ کا غلبہ، اس کی حاکمیت کا تصور ہوتا ہے. یا قہارو، اے قہر کرنے والے، اے غلبہ حاصل کر لینے والے، اے ہر چیز پر اپنا اقتدار قائم رکھنے والے، اے قاہر. قہر یعنی حاکمیت، حکومت، غالبانہ، یا جسے صاف اور واضح لفظوں میں کہا جائے کہ وہ جو ہر شے پر کامیاب ہونے والا ہے. کوئی شے اس پر حاکم اور کامیابی نہیں حاصل کر سکتی ہے، بلکہ وہ ہر شے پر کامیاب رہنے والا ہے. قہار. اور یقینی طور پر اللہ کائنات کی ہر شے پر قہر و غلبہ رکھتا ہے، اس پر حاکم ہے. اس پر کائنات کی کوئی چیز حاکم نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو. انسانوں میں چاہے وہ اللہ کو ماننے والا انسان ہو، مسلمان ہو، یا وہ ہو جو غیر مسلم ہے، اللہ کی حاکمیت، اس کا غلبہ، اس کا اختیار ہر ایک پر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی دشمن غالب آنے لگے اپنے اللہ کو پکارو. جب بھی تم پر ظالم اپنی حکومت کو جتانے لگے، اپنی حکومت کا، اپنی حاکمیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے، اللہ کے نام کا سہارا لو. اور جب بھی تم پر کوئی اپنی حکمرانی کرنا چاہے تو اللہ کی ذات کا سہارا لو، اس کے نام کا سہارا لو اور اسے پکارو. کیسے پکارو؟ دعا کرتے وقت اس سے کہو یا قہار. قہر کرنے والا تو در حقیقت تو ہے، غلبہ رکھنے والا تو در حقیقت تو ہے، حاکم تو اصل میں تو ہے، اور یہ ہم پر اپنی حکومت جتا رہا ہے. لہذا اے قہار.
اس پر اپنی حکومت کو قائم کر دے۔ تو ہی صرف وہ ہے جو حکومت کرنے کا اہل ہے، لہٰذا تو صرف مجھ پر حکومت کر اور تیرے علاوہ کوئی ہم پر حکومت نہ کرنے پائے۔ روایات میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ سے یا قہار ہو یا قہار ہو یا قہار ہو یا قہار کہہ کے مطالبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس نام کا واسطہ دیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے ہر حاکم، ہر ظالم، ہر جابر سے رہائی دلوا دیتا ہے، اس کی زندگی میں ایک سکون پیدا کر دیتا ہے، اور صرف اللہ کا قہر و غلبہ اس کے اوپر رہتا ہے، جو بہترین اللہ کی عنایت ہے، جو اللہ کا بہترین کرم ہے، جو اللہ کا عظیم لطف ہے کہ جو اگر انسان کو مل جائے تو انسان یقینی طور پر کامیاب ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کسی بھی برائی میں پڑنے لگیں تو اللہ کو، یا کوئی ہم پر غالب آنے لگے یا کوئی ہمیں ستانے لگے، ہم پر ظلم کرنے لگے، تو ہم اپنے اللہ سے فریاد کریں اور ایسے مرحلے پر اسے یا قہار کہہ کر پکاریں۔ اس کے بعد اس کا ایک اور بہترین نام الغفار، الغفار غین سے۔ ہمارے یہاں عام طور سے میں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بڑا مسئلہ تلفظ کا ہو گیا ہے۔ غین اس کا تلفظ الگ ہے، گاف اس کا تلفظ الگ ہے۔ ہمارے ہاں انگریزی زبان میں جی سے استعمال ہونے والے لفظ الگ ہیں، جی ایچ کے ذریعے سے استعمال ہونے والے یا ترتیب پانے والے الفاظ الگ ہیں، اگرچہ بہت سے حروف ایسے ہیں عربی زبان کے جو جی ایچ سے بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں اور عربی کو ان کے تلفظ کے ساتھ، اس کے تلفظ کے ساتھ ادا کریں۔ الغفار، غفار مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، گناہوں کو مٹا دینے والا، گناہوں کو دھو دینے والا، گناہوں کو بخش دینے والا۔ اور اس سے بہتر نام جس کا دنیا میں ہر انسان طلبگار ہے، اگر ذرہ برابر انسان میں عقل ہے، ہوش ہے، خرد ہے، تعقل ہے، تأمل ہے، ذرہ برابر انسان میں حیا ہے، تو اس نام کا اسے سہارا لینا ہی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے گناہوں سے منع کیا ہے، لیکن ہم اپنے نفس کی وجہ سے، ہم شیطان کے غلبے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی، بہت نہ چاہنے پر بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم پھسل جاتے ہیں۔ ہمیں یہ منع کیا گیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں آنکھ دی ہے اپنا جلوہ دیکھنے کے لیے، لیکن ہماری آنکھیں خیانت کر جاتی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ہم نے اس کی مخالفت کی، گناہوں کا ایک ذخیرہ ہماری طرف آ گیا، ہمارے نامہ عمل میں گناہ لکھ گئے۔ اس نے ہمیں کان دیا ہے اپنا ذکر، اپنی یاد، اپنی جائز اور مباح آوازوں کو سننے کے لیے، لیکن کبھی نہ کبھی ہم نے غیبت سن لی، بہتان سن لیا، الزام سن لیا۔ ہمیں زبان دی ہے اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، اپنی راہ میں اسے استعمال کرنے کے لیے، ہم نے اس سے مخالفت کر دی۔ تو ہمارے جسم کا سارا حصہ، پورا وجود ہمارا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز سے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی سبیل، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ ان گناہوں کے بعد بھی ہم معاف کر دیے جائیں۔ اگر دنیا کا کوئی عام انسان ہوتا جس کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کے جانا ہوتا تو شاید 1 مرتبہ معاف کرتا، 2 مرتبہ معاف کرتا، 10 مرتبہ معاف کرتا، 20 مرتبہ معاف کرتا، لیکن آخر میں جھنجھلا کے کہتا کہ اب نہیں معاف کیا جائے گا۔ لیکن اس نے خود آواز دی ہے کہ ہماری رحمت، ہمارے غفران کے مقابلے میں تمہارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ ہمارے بارگاہ میں لے کے آؤ، توبہ کا نذرانہ لے کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ ہماری کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس کے رحم سے بڑھ کر ہو، ہماری کوئی خرابی، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اس کے لطف سے بڑا ہو۔ تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے استغفار کر لیں، اپنی برائیوں
سے ندامت کا اظہار کر لیں. لیکن یہاں ایک جملہ، اور اس وقت کی میری اس گفتگو کا آخری جملہ یہ ہے، اپنے دوستوں سے خصوصی طور پر میں خواہش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جیسے ہی توبہ کا ذکر آتا ہے فوراً ہم نے اپنے رخسار پر 2 مرتبہ مار لیا، توبہ ہو گئی. دین اسلام میں توبہ کا یہ کوئی انداز نہیں ہے. 2 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ اگر کوئی آدمی رخسار پر مارتا رہے تو اس سے توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ نام ہے انسان کا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اظہار کرنا کہ میرے اللہ ہم نے یہ کیا ہے، تیری مخالفت کرتے ہوئے کیا ہے، اور یہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ نہ ہوگا. میرے پروردگار جھوٹ بولا، تو نے منع کیا تھا مگر بول دیا، لیکن اب نہ بولوں گا. غیبت کے لیے تو نے منع کیا تھا، اب نہ ہوگی. خیانتوں کے لیے تو نے منع کیا تھا، اب نہ کریں گے. اور مصمم ارادہ اگر کوئی انسان یہ طے کر لیتا ہے تو چاہے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے، وہ تائب ہو گیا، اس نے حقیقی طور پر توبہ کر لی. اور کیا ہی بہترین ہو کہ جب ہم مقام توبہ میں آئیں، اللہ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیں تو اسے اسی کے نام کا واسطہ دیں، اسی کے نام کو وسیلہ اور سہارا اور ذریعہ بنائیں، اس کی بارگاہ میں آ کے آواز دیں، مجھے معاف کر دے اے غفار، یا غفارو یا غفارو یا غفار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.